السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ٹاپک ہے خارش کے بارے میں۔ خارش چاہے جیسی بھی ہو، خشک خارش، تر خارش یا ایسی خارش جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی ہو، چاہے گندی سے گندی خارش کیوں نہ ہو، وہ اس نسخے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے، اس سے بتانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خارش کے بارے میں کہ خارش ہوتی کیوں ہے۔ بعض دفعہ خارش ہوتی ہے خون کی خرابی کی وجہ سے، یا بعض دفعہ ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر بیٹھنے سے جہاں جراثیم یا کیٹانو بہت زیادہ ہوں، اس کی وجہ سے بندے کو خارش ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات ایسی چیزوں کو کھانے سے ہوتی ہے جیسے دال چنا ہو گئی، گوبھی، چاول، آلو، بڑا گوشت ہو گیا۔ ان چیزوں سے بھی بعض اوقات خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں میں یہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم پر دھاپڑ بن جاتے ہیں بڑے بڑے داد کی طرح، اور لال رنگ کے ہوتے ہیں، یا جسم سوج جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی ایسے کیڑے مکوڑے کے کاٹنے سے یا کسی چونٹی کے کاٹنے سے جو کہ زہریلی ہوتی ہے، اس کے کاٹنے سے بندے کا جسم سوج جاتا ہے۔ یہ جہاں کاٹتی ہے وہاں وہ جگہ سوج جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے اور جلن ہوتی ہے، اور خارش یا کھاج یا کھجلی ہوتی رہتی ہے۔ وہاں بندہ کھاج کرتا رہے تو سکون ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ اور بعض لوگوں کو رات کو سونے کے وقت ہوتی ہے خارش۔ یہ اس کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ آیا خارش کی دوائی لینے۔ تو استاد صاحب نے پوچھا کہ خارش کب ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سارا دن تو خارش نہیں ہوتی، جب رات کو میں بستر میں سوتا ہوں تو مجھے خارش ہوتی ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ یہ مینٹلی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ سارا دن انسان یا بندہ یا جس کو خارش ہے وہ بیزی رہتا ہے، کبھی کسی کام میں کبھی کسی کام میں، لیکن رات کو وہ آ کر سکون سے سوتا ہے، تو سکون سے سونے کی وجہ سے اسے کھاج ہوتی ہے۔ وہ میٹھی میٹھی کھجلی کرتا ہے، میٹھی میٹھی خارش کرتا ہے، کبھی ادھر کھاج کرتا ہے، کبھی ادھر کھاج کرتا ہے، تو اس کو وجہ سے رات کو اسے سکون کی نیند نہیں آتی۔ اس کے لیے چاہیے اس کو ایسی چیزیں استعمال کرے جس سے اسے سکون ہے، نیند ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ یا کوئی اینٹی الرجک ٹیبلٹ استعمال کرے، یا جو میں نسخہ بتا رہا ہوں یہ استعمال کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ ہم کسی اور کا کنگھا استعمال کرتے ہیں، یا کسی اور کا سیفٹی بلیڈ استعمال کرتے ہیں، یا کسی اور کے کپڑے سے اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں یا پونچھ لیتے ہیں، یا کوئی ٹاول استعمال کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ خارش ہوتی ہے۔ اگر کپڑوں سے خارش ہوتی ہے تو کپڑوں کو استری کریں، یا دھوپ میں سکھا کر خشک کر کے کم از کم 1-1.5 گھنٹہ، جس سے وہ جراثیم کیٹانو ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس کے بعد استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی کو خشک خارش ہوتی ہے، خالی جسم کے اوپر کھاج ہوتی ہے یا کھجلی ہوتی ہے، وہ کھاج کرتے رہتا ہے، اور بعض لوگوں کو تر خارش ہوتی ہے۔ تر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خون یا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے، وہ تر خارش کہلاتی ہے۔ اس کے لیے بھی یہ زبردست ٹوٹکا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی پہلے، لیکن اس کے بعد فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے 50 گرام گندھا کا آملہ سار لے لینی ہے، یا اس کو سلفر بھی کہتے ہیں، یا اس کو عام زبان میں بارود بھی کہتے ہیں، جس سے دھماکے ہوتے ہیں یا جس سے پٹاخے بنتے ہیں بچوں کے لیے، یہ ان چیزوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ سلفر کو لے کر رگڑ پیس لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے، 50 گرام سلفر یا گندھا کا آملہ سار۔ اس کے بعد 200 گرام تیل تارا میرا کا تیل لے کر یہ اس میں مکس کرنی ہے۔ مکس کیسے کرنی ہے؟ ایک کڑھائی میں ڈال کر اس کو گرم کرنا ہے۔ گرم کرنے کے بعد اس میں یہ سلفر ڈال دینا ہے یا گندھا کا آملہ سار ڈال دینی ہے۔ اس کو ہلانا ہے۔ ہلانے کے بعد
یہ بعض اوقات گندھک جل جاتی ہے، بعض اوقات مکس ہو جاتی ہے۔ مکس کر کے اس کو اتار لیں۔ اس کو اتارنے کے بعد کفور 1 تولہ لے کر اس کو رگڑ پیس لیں۔ رگڑ پیس کر کے اس میں ڈال لیں، اور اس کی جہاں بھی آپ کو خارش ہے اس پر لگائیں۔ لگانے کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھلا چھوڑ دیں، یا اگر آپ رات کو لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے نہا لیں۔ اور نہانا کیسے ہے؟ آپ نے نہانا ہے صابن سے۔ صابن کون سا ہو؟ صابن ہو نیل پری کپڑے دھونے والا صابن، نیل پری صابن کپڑے دھونے والا، ٹھیک ہے، اس سے نہانا ہے آپ نے۔ یہ جو لائف بوائے ہے، سیف گارڈ ہے یا ڈیٹول صابن ہے، یہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ صابن جو ہوتے ہیں یہ میٹھے ہوتے ہیں، اور جو کپڑے دھونے والا صابن ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے جسم کے جو کیٹانو ہیں، جراثیم ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور انشاءاللہ پہلی دفعہ ہی آپ کی خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے مصفی خون چیزیں استعمال کرنی ہیں، میٹھی چیزیں استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ لگانے کے لیے یہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کھانے کے لیے میں بتانے جا رہا ہوں۔ کھانے کے لیے آپ نے کالی زیری لے لینی ہے۔ کالی زیری رگڑ پیس کر کیپسول بھر لیں، 500 mg والا، 1 کیپسول صبح 1 کیپسول شام کو صافی کے ساتھ لینی ہے۔ صافی بہت ہی عام دوا ہے جو ہمدرد کی کمپنی کی ہے، اور خون صاف کرنے والی بہت ہی اچھی دوا ہے۔ یہ عام سٹور سے یا پنساری کے سٹور سے آپ کو مل جائے گی۔ یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا خون صاف ہو جائے گا اور خارش ختم ہو جائے گی۔ صافی مصفی خون ہے جو جڑی بوٹیوں سے تیار کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی مؤثر اور مفید دوا ہے۔ یہ جلاب کا کام بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے، معدے کو صاف کرتی ہے، ٹھیک ہے، خون کی خرابی کو اور پھوڑے پھنسیوں کو اور مہاسوں کو ختم کرتی ہے، اور ہاضم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے سینے کی جلن ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو پیٹ کا تو معدے جگر کا یہ بھی صحیح کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ صافی استعمال کریں، صبح شام 2 چمچ پانی میں ڈال کر پئیں یا ایسے پئیں۔ اگر کڑوی لگے زیادہ تو اوپر سے تھوڑا سا نمک کھا لیں، چکھ لیں، اس سے کڑواہٹ محسوس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ فون بھی کر سکتے ہیں، مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہاں رکیے، اس سے پہلے کہ ہم بات کو ختم کریں، پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔